अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीए थियोलॉजी सन 2020 और 21 के पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 1, सही मुस्लिम के मुअल्लिफ कौन है? तो सही मुस्लिम के मुअल्लिफ हैं मुस्लिम बिन हिजाज अल कुशैरी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 2, जो हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हो उसे इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो जो हदीस मुस्लिम और बुखारी में मौजूद हो उसको कहते हैं मुत्तफ़िक़ुन अलैह। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर बुखारी और मुस्लिम दोनों मुत्तफिक हों और दोनों का इत्तफाक हो उसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। सवाल नंबर 3, मौलाना मौदूदी की तफसीर का नाम क्या है? तो मौलाना मौदूदी की तफसीर का नाम है तफ़हीमुल कुरान। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 4, सर सैयद की तसनीफ कौन सी है? तो सर सैयद की तसनीफ है अल खुतबातुल अहमदिया। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 5, जंगे सिफ़ीन किसके दरमियान हुई? तो जंगे सिफ़ीन हजरत अली और हजरत माविया के दरमियान हुई। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सवाल नंबर 6, असबाबे बगावत हिंद लिखी गई थी, यानी असबाबे बगावत हिंद कब लिखी गई थी? तो बगावत के बाद लिखी गई थी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 7, गज़वा बदर में कितने कफ़ार कत्ल किए गए? तो 70 कत्ल किए गए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 8, गज़वा तबूक किस सन में पेश आया? तो गज़वा तबूक पेश आया 9 हिजरी में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 9, किताबुल उम किसकी तसनीफ है? यानी किताबुल उम के राइटर कौन है? तो किताबुल उम के राइटर हैं इमाम शाफई। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। और इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन इदरीस शाफई। सवाल नंबर 10, सुल्तान जहां बेगम किस यूनिवर्सिटी की चांसलर रहीं? तो ये चांसलर रही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 11, तफसीर बयानुल कुरान के मौलिफ कौन हैं? तो तफसीर बयानुल कुरान के मौलिफ हैं मौलाना अशरफ अली थानवी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 12, अबुल हसन किस सहाबी की कुन्नियत है? तो अबुल हसन कुन्नियत है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 13, अल फौजुल कबीर किस इल्म से मुताल्लिक है? अल फौजुल कबीर का पूरा नाम है अल फौजुल कबीर फी उसूली तफसीर। तो मालूम हुआ ये तफसीर के इल्म से मुताल्लिक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उसूल तफसीर। सवाल नंबर 14, कौन सी किताब सर सैयद अहमद खां की है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, तबयीनुल कलाम। ये सर सैयद अहमद खां की किताब है। सवाल नंबर 15, तयम्मुम में कितने फराइज हैं? तयम्मुम में 4 फराइज हैं। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 16, सूरे तौहीद किस सूरत को कहा जाता है? सूरे तौहीद कहा जाता है सूरे इखलास को। उसके कहने की वजह यह है क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का तस्करा है और ये इंसान को शिर्क से निजात देती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 17, सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस के जखीरे का नाम क्या था? तो उनके जखीरे का नाम था सहीफा सादका। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 18, जंगे नहरवान वाक़ई हुई खवारिज के खिलाफ। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 19, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी कौन थे? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 20, सर सैयद की अहलिया का नाम क्या है? तो इनकी अहलिया का नाम है पारसा बेगम। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 21, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा कौन थे? यानी दूसरे खलीफा का नाम क्या है? तो दूसरे खलीफा थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 22, इब्ने उम्मे अब्द किस सहाबी को बतौर एहतराम कहा जाता था? तो इब्ने उम्मे अब्द बतौर एहतराम कहा जाता था अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इब्ने उम्मे अब्द हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम था और इब्न के माने किसके आते हैं? बेटे के आते हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ام عبد کا بیٹا، تو ابن ام عبد ان کو بطور احترام کہا جانے لگا، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا، عبداللہ ابن مسعود۔ سوال نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ تو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اس کا نام ہے غار حرا، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 24، خلفائے راشدین میں کس خلیفہ کی مدت خلافت سب سے طویل ہے؟ تو خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مدت سب سے زیادہ طویل ہے، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا۔ ان کا پورا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی خلافت شروع ہوتی ہے 644 سے 656، تو کل ملا کر کتنے سال ہوئے؟ 12 سال۔ سوال نمبر 25، سبع مثانی کس سورت کو کہتے ہیں؟ تو سبع مثانی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ مثانی کہتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی، بار بار دہرائی جانے والی کتاب، کیونکہ سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں بار بار دہرایا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پہلی بار مکہ میں نازل ہوئی اور دوسری بار مدینہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کو مثانی کہا گیا، بار بار نازل ہونے والی۔ سوال نمبر 26، ثانی اثنین قرآن میں کس صحابی کو کہا گیا ہے؟ تو یہ کہا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ کر اثنین فرمایا۔ سوال نمبر 27، قرآن میں کس صحابی کا نام لے کر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے حضرت زید کا، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 28، خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات کیا ہے؟ خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات اللہ ہے، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 29، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے اہم تعلیم کیا ہے؟ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم تعلیم ہے لا الہ الا اللہ، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 30، زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ تو یہ نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 31، اسلامی عقائد میں اہم ترین عقیدہ ہے توحید، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 32، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر جس فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتا ہے ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 33، آدمی کو انسان بنا دینے والی چیز کون سی ہے؟ تو آدمی کو انسان بنا دینے والی چیز ہے مذہب، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 34، سر سید احمد خان نے اشاعت تعلیم کے لیے سب سے پہلے کون سا ادارہ قائم کیا؟ تو سب سے پہلے جو ادارہ قائم کیا تھا وہ ہے مراد آباد میں گلشن اسکول، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 35، سر سید کی کون سی کتاب سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب ہے؟ تو وہ کتاب ہے خطبات احمدیہ، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 36، فرائض میں سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ تو فرائض کون کون سے ہوتے ہیں؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا ہیں؟ فرائض ہیں، لیکن ان تمام فرائض میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے نماز، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 37، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال کس سن عیسوی میں ہوا؟ تو ان کا انتقال ہوا 720 عیسوی میں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 38، بر صغیر ہند و پاک میں فقہی مسائل کا آغاز کس وقت سے ہوا؟ تو بر صغیر ہند و پاک میں فقہی مسائل کا آغاز ہوا محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سے، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 39، اسلامی قانون کی سب سے زیادہ رائج کتاب ہدایہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ہدایہ کے مصنف کا نام ہے مولانا برہان الدین، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 40، سر سید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی وفات کیا ہے؟ ان کی وفات ہوئی 27 مارچ 1898 میں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 41، حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ تو حیات جاوید تصنیف ہے مولانا الطاف حسین خالی کی، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ وہ ملک کا محسن، وہ مسلمانوں کا غمخوار، سرکر کے مہم قوم کے کام آ گیا، آخر یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر ہے مولانا خالی کا، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 43، سید امیر علی کی ولادت کس صوبے میں ہوئی تھی؟ تو سید امیر علی کی ولادت ہوئی تھی صوبہ بنگال میں،
اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 44، مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بانی کون ہیں؟ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا محمد قاسم، اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 45، سر سید احمد خان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی دہلی میں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 46، الکافی کے مصنف کون ہیں؟ تو الکافی کے مصنف ہیں کلینی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 47، ذیل میں کون سی کتاب کتب اربعہ میں شامل ہے؟ تو ذیل میں کتب اربعہ میں جو شامل ہے اس کا نام ہے استبصار، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 48، کون سی تصنیف سر سید احمد خان کی نہیں ہے؟ جامع جم، تبیین الکلام اور آثار السنادید، یہ تینوں سر سید احمد خان نے لکھی، لیکن شعر العجم سر سید احمد خان کی نہیں ہے، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ شعر العجم تصنیف کی ہے شبلی نعمانی نے۔ سوال نمبر 49، صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی؟ تو صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 50، جنگ خیبر کس کے ساتھ ہوئی؟ تو جنگ خیبر ہوئی یہودیوں کے ساتھ، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 51، حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ تو ابو طالب کے بیٹے تھے 4، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 52، امام علی نقی کو کس حاکم نے زہر دلوایا؟ تو امام علی نقی کو زہر دلوایا متوکل نے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 53، نہج البلاغہ کس نے مرتب کی؟ تو نہج البلاغہ مرتب کی سید رضی نے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 55، رسول خدا کی بعثت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ تو ان کی عمر تھی 7 سال، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 56، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس عمر میں ہوا؟ تو ان کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 57، امام حسن ابن علی کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ تو امام حسن بن علی پیدا ہوئے 3 ہجری میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 58، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 59، واقعہ کربلا کب ہوا؟ تو یہ ہوا 61 ہجری میں، تو آپشن سی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 60، کون سی صورت میں بسم اللہ نہیں ہے؟ تو سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 61، سر سید احمد خان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ تو ان کی والدہ کا نام ہے عزیز النساء، تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 62، سر سید کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ سر سید کی تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 63، MAO کالج کو یونیورسٹی کی حیثیت کب ملی؟ تو اس کو یونیورسٹی کی حیثیت ملی 1920 میں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 64، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے موجودہ پرو وائس چانسلر کون ہیں؟ تو موجودہ پرو وائس چانسلر جو تھے وہ تھے پروفیسر محمد گلریز، جو کہ اب موجودہ VC ہیں۔ سوال نمبر 65، علامہ شبلی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو علامہ شبلی کی تصنیف ہے الفاروق، تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں AMU سنی تھیولوجی کے سن 2020 اور 21 کے پیپر اچھے سے سولو ہو گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے روبرو ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔